دیتا ہوں. ہاں جی چیپٹر 7 جی ہم پڑھنے لگے ہیں جی CRPC کا کرمنل پروسیجر کوڈ. 10 نمبر کے MCQs جو ہیں وہ CRPC پورشن میں سے لیے جاتے ہیں اور یہ اتنا دلچسپ پورشن ہے کہ آئی تھنک اس میں سے کسی کا کوئی بھی جو ایک نمبر ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. چیپٹر 7 جو ہے اس کو آج ہم نے دیکھنا ہے. یہ سیکیورٹی آ رہی ہے. ہیلو جی چیپٹر 7 جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. آپ لوگ سیکشن 94 جو جی ہے سر. CRPC کا. ٹھیک ہے جی. CRPC کا جو سیکشن 94 ہے چیپٹر 7 وہاں سے شروع ہو رہا ہے جی. اس کو آپ لوگ نکالیے سر. اوکے میں بھی اس کو اوپن کر لوں. جی سر. ہاں جی ایک سیکنڈ میں اس کو اوپن کر لوں. میرا ذرا موبائل مسئلہ کر رہا ہے ٹچ کے اندر تھوڑا. ایک سیکنڈ جسٹ. یہ گرا ہے تو اس کے بعد پراپر ورک نہیں کر رہا تھوڑا ٹچ کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے. اوکے 94 سے شروع ہو رہا ہے نا چیپٹر 7 CRPC کا. اوکے جی سر. اوکے جی. سمن ٹو پروڈیوس یہ ہے جی پروسیس ٹو کمپیل دا پروڈکشن آف ڈاکومنٹس اینڈ ادر موویبل پراپرٹی اینڈ فار دا ڈسکوری آف پرسنز رانگفلی کنفائنڈ. چیپٹر 7 جو ہے وہ اس چیز سے ڈیل کرتا ہے جی کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کروانا ہو یا کوئی چیز کوئی موویبل پراپرٹی کو موویبل تھنگ پروڈیوس کروانی ہو یا کسی شخص کو اگر رانگفلی کنفائن کیا گیا ہے اسے برآمد کروانا ہو تو ایسی صورت میں چیپٹر 7 جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے. جی چیپٹر 7 کا سیکشن جو ہے 94 سمنز ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ اور ادر تھنگ. یہ کافی اس نے نا ڈیٹیل کے اندر یہاں پہ بات کی ہوئی ہے. اس کی موٹی موٹی بات جو ہے پہلا جو پیرا ہم دیکھ لیں گے. پروویژنز آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا. نہ سمجھ آئے تو پھر بتائیے گا. Whenever any court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of an investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code by simply 94 جو section ہے وہ یہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر پولیس آفیسر کو یہ لگے گا کہ آپ کے قبضہ کے اندر کوئی ڈاکومنٹ ہے یا کوئی موویبل پراپرٹی ایسی ہے جو کہ انویسٹیگیشن جو بھی چل رہی ہو اس کے اندر اس کا پیش کیا جانا اس کو اٹینڈ کروانا ضروری ہے اس کو پروڈیوس کرنا ضروری ہے تو سیکشن 94 کے تحت پولیس آفیسر آپ کو یہ حکم جاری کر سکتا ہے آپ کو یہ سمن جاری کر سکتا ہے کہ آپ وہ مخصوص ڈاکومنٹ یا آپ وہ مخصوص چیز جو ہے وہ طے کردہ ٹائم کے اوپر تھانے لے کے آئیں یا انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ آپ پروڈیوس کریں. اوکے یہاں تک سمجھ آ گئی ہے جی. جی سر. اوکے اچھا جی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے 95 ہے پروسیجر ایز ٹو لیٹرز اینڈ ٹیلی گرامس. اب اوپر بات کی گئی تھی تھنگس کے حوالے سے موویبل تھنگس کے حوالے سے اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے. اب لیٹرز جو ہیں ان کو بھی پروڈیوس کروایا جا سکتا ہے. ٹیلی گرامس کا تو رواج نہیں رہا. پہلے تار ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جیسے اب ہم SMS بھیجتے ہیں ویسے ہی یہ بھی SMS ٹائپ ایک ہوتا تھا جو کہ ایک لیٹر کی شیپ میں ہمیں پھر فوراً سے ملتا تھا. تو ایسی صورت میں کیا پروسیجر ہوگا. if any document parcel or thing in such custody is in the opinion of any magistrate, high court, or court of session wanted for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceedings under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authorities as a case may be to deliver such document, parcel or thing to such person as such magistrate or court directs. یہاں پہ سمپلی 95 میں بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی آفیشیل لیٹر ہے یا کوئی آفیشیل ٹیلی گرام ہے اگر کورٹ کو ضرورت ہے کسی انکوائری میں یا پولیس کو ضرورت ہے
جب بھی آپ لوگوں کو پڑھانے لگتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں چکر کیا ہے، حالانکہ میں سوتا رات 12-1-2 بجے ہوں۔ خیر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر میجسٹریٹ کو، کورٹ آف سیشن کو، کسی بھی کورٹ کو کسی بھی موقع پہ لگے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ یا کوئی بھی ایسا لیٹر یا ٹیلی گرام، خواہ وہ کسی بھی اتھارٹی کے قبضہ کے اندر ہو، کنٹرول کے اندر ہو، اگر انہیں یہ لگے گا کہ اس کو پروڈیوس کرنا ضروری ہے انکوائری کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ کورٹ جو ہے ڈائریکشن دے سکتی ہے اس ادارے کو کہ وہ جو لیٹر ہے، وہ جو ٹیلی گرام ہے، وہ اس شخص کو یا اس شخص کے حوالے کر دیا جائے، سمپل۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سر ہاں جی، شیلا شاہد صاحبہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، جی سر۔ آپ نے کچھ کہنے؟ سر جب بھی آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کا ڈاگی جو ہے نا وہ جی سر وہ آپ کا ڈاگی جو ہے پڑھانے کے ٹائم پہ ہی، وہ پڑھنے کے ٹائم پہ ہی وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جی وہ تو اب ڈوگی ہے، اب اسے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم آپ کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ جسے آپ برداشت اب کریں۔ چپ ہو گیا ہے سر جس وقت آپ پڑھانا شروع میں نے اصل میں نا دروازہ بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اسے لگتا ہے کہ دیکھیے وہ آپ کی آواز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ پڑھانا شروع کرتے ہیں ویسے ہی وہ بولنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی۔ وہ اصل میں شاید یہ ہے کہ میں اس کو لے کے جب آیا تھا تو یہ تھا 20 دن کا، اور میں نے اس کو ایسے پالا جیسے لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ میں اس کو رات کو اٹھ کے فیڈر پلاتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو زندگی میں نے نیند خراب نہیں کی، میں نے اس کے لیے کی ہے۔ ابھی میرے ساتھ ہے بہت بڑا اٹیچ، تو یہ سوتا بھی میرے ساتھ ہی ہے، سمجھ لیں، یعنی کہ میں سو رہا ہوں تو پھر ہی یہ سوئے گا۔ تو اس کو شاید یہ ہے میں نے دروازہ بند کیا نا، تو اسے لگ رہا ہے کہ اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ اس وجہ سے شاید نا وہ بولتا ہے۔ تو اور جو ہے ایسا ایسچ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں۔ صحیح سے اوکے جی، 95 سیکشن کا چلیں پارٹ ٹھیک ہے۔ 2 جو ہے، 95 سیکشن سب سیکشن 2، if any such document, parcel or thing is in the opinion of any other magistrate or district superintendent of police wanted for any such purpose, he may require the postal or telegram department, as the case may be, to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing۔ یہاں پہ وہی بات کی گئی ہے کہ جن کو چاہیے ہوگا وہ جناب ڈائریکشن دیں گے، وہ ریکوائر کریں گے، اور ان ٹیلی گرام اتھارٹیز یا جس کے قبضے میں بھی وہ ہوگی، تو ایسی صورت میں کہ آپ اسے سرچ آؤٹ کریں، اسے ڈیٹین کریں اور ہمارے حوالے کر دیں۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے جی سرچ وارنٹس کے حوالے سے 96 سیکشن ہے، وین سرچ وارنٹ میں بھی ایشوڈ۔ اب دیکھیں جی سرچ وارنٹ جو ہے وہ کب ایشو کیا جاتا ہے؟ اب سرچ سے جب ہم سرچ ورڈ دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی آتا ہے جی کہ کوئی چیز تلاش کی جانی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہے کہ بغیر سرچ وارنٹ کے بھی اب پولیس آفیسرز جو ہیں وہ، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر کسی بلڈنگ کے اندر کوئی بندہ گھس گیا ہوا ہے اور وہاں پہ مالک موجود نہیں ہے، چوکیدار موجود نہیں ہے، یا وہاں کا سٹور کیپر یا وہاں کا انچارج موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پولیس جو ہے اس شخص کو وہاں پہ سرچ آؤٹ کر سکتی ہے۔ اچھا جی، اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سرچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کو سرچ آؤٹ کرنے کے لیے پراپر سرچ وارنٹ لیا جاتا ہے۔ When any court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed, will not or would not produce the document or things as required by such summons or requisition, or where such document or thing is known to the court to be in the possession of any person, or where the court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceedings under this code will be served by a general search or inspection, it may issue a search warrant, and the person to whom such search warrant is directed may search or inspect in accordance with۔ سمپلی یہاں پہ یہ کہا ہے کہ 94 سیکشن کے اکارڈنگ یا 95 سیکشن کے اکارڈنگ اگر موویبل تھنگ، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی پارسل، کوئی ٹیلی گرام، کوئی لیٹر ریکوائر کیا گیا یا آپ کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ جی کورٹ کے اندر پروڈیوس کریں، اگر آپ اس کو پروڈیوس نہیں کرتے، اگر آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کے قبضہ میں کوئی ڈاکومنٹ ہے، آپ نہیں لے کے جاتے، آپ کوئی ادارہ ہیں، ادارے کے سربراہ ہیں، آپ ٹیلی گرام یا
وہ چیز پروڈیوس نہیں کرتے ان اکارڈنس ود 94 سیکشن اینڈ 95 سیکشن آف CRPC. تو ایسی صورت میں سیکشن 96 کے تحت اس ڈاکومنٹ یا اس مخصوص موویبل چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے سرچ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کیا جا سکتا ہے. 97 سیکشن ہے پاور ٹو ریسٹرکٹ warrant. The court may, if things fit, specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے 97 کے اندر کہ کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ جس مخصوص جگہ کو چاہے اس جگہ کو ریسٹرکٹ کر دے کہ صرف یہاں کی تلاشی ہوگی یا یہاں پہ ہی اس ڈاکومنٹ کو اس مخصوص جگہ پہ اس ڈاکومنٹ کو سرچ آؤٹ کیا جائے گا. اب ڈیفینیٹلی فار ایگزامپل اگر کسی لاکر کی تلاشی لینی ہے تو پھر بینک کورٹ مینشن کرے گی اور لاکر نمبر مینشن ہوگا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک لاکر کی تلاشی لینی ہے تو وہاں پہ 500 لاکرز جو ہیں ان سب کو کھول کے دیکھا جائے گا اور لوگوں کی پرائیویسی لیک کی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, ریسٹرکشن ہوتی ہے ان وارنٹس کے اوپر بھی. 98 سرچ آف ہاؤس سسپیکٹڈ ٹو کنٹین سٹولن پراپرٹی فورجڈ ڈاکومنٹس ETC یا ایٹسیٹرا. 98 سیکشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ہاؤس ہو ایسا جو کہ سسپیکٹڈ ہو, جہاں پہ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہو کہ یہاں پہ چوری کی کوئی پراپرٹیز موجود ہیں, چوری کی پراپرٹیز موجود ہیں یا فورجڈ ڈاکومنٹس وہاں پہ موجود ہیں یا تیار کیے جاتے ہیں, ایسی صورت میں اس کو سرچ کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز ریکوائرڈ ہیں. 98 سیکشن بتاتا ہے پھر میجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس. اب یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ میجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس کی بات ہوئی ہے, پولیس آفیسر کی بات نہیں ہوئی. If a magistrate of the first class upon information and after such inquiry as he thinks necessary has reason to believe that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit or sale or manufacturing of forged documents, false seals or counterfeit stamps, banknotes, currency notes or coins or instruments or materials for counterfeiting coin or stamps, banknotes, currency notes for forging, or that any forged documents, false seals or counterfeit stamps, etc., etc., etc. Okay, he may be by his warrant authorize any police officer above the rank of a constable to enter with such assistance as may he required such place and to search the same in manner specified in the warrant, to take possession of any property, documents, used, etc. 98 section نے ہمیں یہاں پہ بتایا کہ اگر جی اطلاعات موصول ہوئیں میجسٹریٹ کو کہ کوئی ایسی بلڈنگ, کوئی ایسا گھر, کوئی ایسی جگہ, بیسیکلی یہاں پہ کسی بلڈنگ کا تو نہیں, گھر کا ذکر ہوا ہے, ہاؤس کا, اور ہاؤس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ چھاپا مارنے کے لیے بھی پولیس کو میجسٹریٹ سے اجازت لینا پڑے گی گھر کے اوپر. گھر کی اتنی زیادہ عزت ہے. اگر میجسٹریٹ کو یہ رپورٹ کرتی ہے پولیس کہ ہمیں آپ اجازت دیں, ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اس گھر کے اندر فورج ڈیڈز بنائی جا رہی ہیں, کرنسی, جیلی کرنسی بنائی جا رہی ہے, جیلی نوٹس بنائے جا رہے ہیں, جیلی سٹیمپس بنائی جا رہی ہیں. کاؤنٹر فیٹ ہوتا ہے اصل کا نقل, ہو بہو تیار کی جانی ایک چیز دھوکہ دینے کے لیے, ایسی چیز ہم کاؤنٹر فیٹ بولتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو اپنے قبضہ میں لینے کے لیے, وہاں پہ چھاپا مارنے کے لیے اور اس پلیس کو, اس گھر کو سرچ آؤٹ کرنے کے لیے میجسٹریٹ جو ہے وہ وارنٹ ایشو کرے گا اور آتھرائز کرے گا کسی بھی پولیس آفیسر کو جو کہ کانسٹیبل رینک سے اوپر ہو کہ وہ جتنی اسے مدد چاہیے وہ اس گھر کے اندر انٹر ہو اس مدد کے ساتھ اور وہاں پہ سرچ آؤٹ کرے چیزوں کو, اور جو چیزیں ملتی ہیں وہ کورٹ کے اندر پروڈیوس کرے. نیچے جتنی پروویژنس ہیں وغیرہ وغیرہ ساری باتیں وہ آپ نے خود سے ان کو پڑھ لینی. جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی گھر کو, اگر کسی گھر کے اندر کوئی جیلی کرنسی تیار ہو رہی ہے, اسٹولن پراپرٹیز کا کوئی لین دین ہو رہا ہے, تو وہ یہ نہیں ہے کہ پولیس والے منہ اٹھا کے ایسے ہی بھاگے چلے جائیں گے اور گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے. خیر وہ تو پریکٹیکلی یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی, لیکن یہ چیز بالکل بھی الاؤ نہیں ہے. گھر کا جو ایک چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ کسی صورت بھی قانون آپ کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. میجسٹریٹ جو ہے
جب اس کے سامنے رپورٹ لائی جائے گی اگر وہ مطمئن ہوگا تو ایسی صورت میں وہ سپہ کانسٹیبل رینک سے اوپر کسی بھی پولیس آفیسر کو اتھرائز کرے گا کہ آپ جائیں سرچ آؤٹ کریں. سرچ آؤٹ کرنے کے بعد جو چیز آپ کو ملتی ہے آپ وہ لے کے آئیں. مزید آپ نے اس کی ڈیٹیلز پڑھ لینی ہے. 99 سیکشن CRPC کا ہم پڑھنے لگے ہیں. ڈسپوزل آف تھنگس فاؤنڈ ان سرچ بیونڈ جورسڈکشن. اب ایسی چیزوں کا کیا جائے گا جو کہ ہمیں ملتی ہیں یا ملی ہمیں ڈیورنگ سرچ لیکن بیونڈ دا جورسڈکشن تھی. تو ایسی صورت میں when in the execution of search warrant at any place beyond the local limits of the jurisdiction of the court which issued the same any of the things for which search is made or found, such things together with a list of the same prepared under the provisions hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction herein than to such court, in which case the list and things shall be immediately taken before such magistrate, and unless there be good cause to the contrary, such magistrate shall make an order authorizing them to the taken to such court. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے سیکشن 99 کہ ایک کورٹ نے آپ کو سرچ وارنٹ ایشو کیا اور وہ جس جگہ کا سرچ وارنٹ تھا وہ اس کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر تھی جگہ. آپ نے وہاں پہ چھاپا مارا اور وہ چیزیں جو ریکوائرڈ تھیں وہ برآمد ہو گئی ہیں. تو ایسی صورت میں آپ ان کی لسٹ تیار کر کے اور ان چیزوں کو لے جا کے نیرسٹ میجسٹریٹ کے پاس لے کے جائیں گے, وہاں سے اجازت طلب کریں گے اور وہاں سے میجسٹریٹ گڈ کاز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کنسرن کورٹ کو وہ چیزیں سینڈ کرنے کے احکامات یا وہاں پہ جا کے پیش کرنے کے احکامات جاری کر دے گا. سیکشن 99 اس طرح سے ڈسپوزل ہوگا ان چیزوں کا جو کہ جورسڈکشن سے باہر جا کے سرچ آؤٹ کی جائیں گی اور وہ مل جائیں گی. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. سر ایک کوشچن تھا. جی جی سر جو 98 میں جو مجسٹریٹ کے لیے پاور آرڈر جاری کرتا ہے جو اسٹالن پراپرٹی کے لیے, کیا اس پر ڈیوٹی جج بھی وہ آرڈر جاری کر سکتا ہے؟ دیکھیں اب اگر ڈیوٹی میجسٹریٹ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہوگا. اب ڈیوٹی جج تو ہائی کورٹ کے ڈیوٹی ججز بھی بیٹھتے ہیں. اب بعض اوقات ایسے ہے کہ چھٹیاں ہوں تو سیشن کورٹ کے بھی ڈیوٹی ججز بیٹھے ہوتے ہیں. ڈیوٹی ججز جو ہیں وہ ایک آپ نے اوور آل ایک ورڈ بولا ڈیوٹی میجسٹریٹ آپ بول سکتے ہیں. تو بالکل جی یہاں پہ میجسٹریٹ کا جب ذکر آ گیا تو میجسٹریٹ بھی اسی کے اندر آ گیا نا. وہ بھی دیکھیں اسے ایک اضافی اختیار وہاں پہ دے کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے, اسپیشل ڈیز میں بیٹھا ہوا تو اس کو بھی آتھرائزیشن ہے. اوکے 99A ہم پڑھنے لگے. ہاں جی. پاور ٹو ڈکلیئر سرٹن پبلیکیشنز فورفیٹڈ اینڈ ٹو ایشو سرچ وارنٹس فار دا سیم. اچھا جی یہاں پہ اب کچھ ایسا ہوتا ہے. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ بی آصف آپ کو, نیلم شہزادی آپ کو, شبینہ, ہدایت صاحبہ اور شیلا شاہ صاحبہ سب کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی سر. جی سر. اوکے. اچھا جی 99A سیکشن بڑا ہی دلچسپ ہے, بڑا ہی اہم ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کیا کہتا ہے, یہ ہمیں کہتا ہے کہ اب تو نہیں, خیر اب تو کافی فریڈم آف اسپیچ کے اوپر کام ہوا ہے اور اب بہت ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں. جب یہ مارشل لاز وغیرہ لگتے تھے نا تب اخبارات کو, رسالوں کو جو حکومت کی جو ایک یعنی کہ مخالفت کر رہے ہوتے تھے, اچھا یا پھر کوئی ایسے ناولز یا کوئی ایسی بکس جو سیاسی لیڈران لکھتے تھے اور جن کے اندر جو ایک یعنی کہ تھوڑے سچ بول دیے جاتے تھے یا کڑوے سچ بول دیے جاتے تھے, تو ایسی صورت میں جو موجودہ حکومتیں ہوتی تھیں یا مارشل لاز کے دنوں میں, تو ایسی صورت میں انڈر سیکشن 99A ان تمام پبلیکیشنز کو, ان تمام شماروں کو, ان تمام بکس کو فورفیٹ کر لیا جاتا تھا, یعنی کہ ان کو ضبط کر لیا جاتا تھا. اس کا انڈر سیکشن 99A جو پاور تھی CRPC کی وہ پرووائڈ کی جاتی تھی. اب اس کو ذرا سا آپ جب خود کو تھوڑا سا جو ہے اس کو مطلب کہ یہ پڑھ لیں گے یا میں آپ کو پڑھا دوں, یعنی کہ اس کا جو ایک مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت وقت کو یہ لگے گا کہ یہ پبلیکیشن, یہ نیوز پیپر, یہ ڈاکومنٹ, یہ ایسی ایک انفارمیشن کے اوپر مشتمل ہے جو کہ
معاشرے کے اندر جو ہے وہ ذرا بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں حکومت وقت کو انڈر سیکشن 99A یہ اختیار حاصل ہے کہ ان تمام پبلیکیشنز کو، ان تمام کاپیز کو جو ہے وہ ضبط کر لیں۔ کچھ سیاسی لیڈران کی ایسی بکس بھی ماضی کے اندر ایسی تھیں جو چھپیں تو ان کو ضبط کر لیا گیا اور ان پہ پابندی لگا دی گئی، اور ایون کہ اگر وہ کسی شخص کے پاس سے برآمد بھی ہو جاتی تھی تو باقاعدہ انہیں اریسٹ کر لیا جاتا تھا۔ اس کا جو ہے چلیں پڑھ لیتے ہیں۔ اینی نیوز پیپر اور بک ایز ڈیفائنڈ ان دا ویسٹ پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس 1963 or any other law relating to press and publications for the time being in force, any document wherever printed appears to the provincial government to contain any transferable or seditious matter or any matter which is prejudicial to national integration or any matter which promotes or intended to promote feelings of enmity. اور سب بکواس چیزیں ٹھیک ہو گئے جی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ جس کتاب کے اندر بھی سچ لکھا جائے گا، چاہے وہ تاریخ کی ہو چاہے کسی حوالے سے بھی ہو، جس کتاب کے اندر، جس نیوز پیپر کے اندر، جس ڈاکومنٹ کے اندر سچ بولا جائے گا اسے دبایا جائے گا۔ اور یہ ہیٹرڈ اور ریلیجیس فیلنگز اور فلاں ڈھمکاں یہ سب بکواس ہے۔ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے ایجنڈاز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی بکس کے اوپر پابندیاں لگاتی تھیں۔ اب تو خیر بہت کم ہو گیا، اب ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ سچ لکھ دے یا کوئی ادارہ ابھی بھی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے کوئی خبر چھاپ دے تو جی وہ پھر ان کا کام جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل ایئر وائی کے اوپر بیچاروں کے اوپر شامت آئی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا یہ ہے جی پروونشل گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے، پروونشل گورنمنٹ کا اختیار حاصل ہے 99A سیکشن کے تحت کہ ان تمام کاپیز کو ضبط کر سکتی ہیں۔ مختصر انداز میں یہ کہتے ہیں، مزید آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ریزنز انہوں نے بتا دی ہیں، ہیٹرڈ اور ریلیجیس اور فلاں اور ڈمکاں سب بکواس۔ 99B application to high court to set aside order of forfeiture۔ اب دیکھیں جی 99A نے تو یہ بتا دیا کہ حکومت وقت کو اختیار حاصل ہے کہ جو اسے لگے وہ کر لے، ٹھیک ہے جی، لیکن چیک اینڈ بیلنس ہمارے پاس جو نظام لاگو ہے اسے ہم کہتے ہیں میڈیسونین طرز حکومت۔ یہ میڈیسن ایک بندہ تھا، اس نے غالباً 1763 یا 1700 کچھ سم تھنگ کے اندر دو طرح کے دنیا کے اندر جو حکومتی نظام ہے وہ رائج ہیں، ایک ہے سکمیٹین اور دوسرا ہے میڈیسونین۔ سکمیٹین یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ آپ آل ان آل کر دیں ایک ہی بندے کو، اسے اختیار دے دیں، یعنی کہ وہ تھوڑا سا حامی تھا ڈکٹیٹرشپ کا۔ وہ کہتا تھا کہ کسی ایک بندے کو الیکٹ کریں، اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں، چاہے پھر وہ جو مرضی کرے، پھر آپ اس کو نہیں پوچھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ذرا سکمیٹین کا یہ تھا۔ جو میڈیسونین ہے، میڈیسن ایک بندہ تھا، یہ کہتا تھا جی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب بھی آپ ایک بندے کے اختیار میں سب کچھ دیں گے تو وہ اس کو مس یوز کرے گا۔ اب جیسے سکمیٹین جو نظام ہے وہ چائنا کے اندر رائج ہے، تو جب جیسے ہی وہاں پہ کرونا آیا نا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا، جتنے پریس تھے، جتنی پبلیکیشنز نیوز پیپر سے ان کے اگینسٹ جاتے تھے، آل ان آل پاور ایک بندے کو انہوں نے ٹرانسفر کی تو انہوں نے سب کے سب اٹھا لیے۔ ایون کہ ہانگ کانگ کا ایک فریڈم فائٹر ہے، اس کا نام ہے ایڈوکیٹ ہے 81 ایئر اولڈ، 81 سالہ وہ بابا لی یانگ کے اس کا کچھ اس طرح کا نام تھا، اس کو بھی اس ماڈل کے تحت، سکمیٹین ماڈل کے تحت جو ہے وہ انہوں نے اٹھا لیا کہ یہ جی کرونا کے حوالے سے، مطلب ان کو اپنی تکلیف ہے، ہانگ کانگ آزادی مانگتا ہے، وہ ہانگ کانگ کو آزادی نہیں دینا چاہتے، اس چیز کو دبانے کے لیے سکمیٹین یہ ہے۔ میڈیسونین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر اس طرح کے کام کرو گے تو اس طرح ہوگا، آپ اپنے مخالفوں کو پھر رگڑو گے جب بھی کسی ایک بندہ کو پاور دو گے، تو لہٰذا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر بھی میڈیسونین طرز حکومت جو ہے وہ رائج ہے، یعنی کہ یہاں پہ لیجسلیٹیوز، ایگزیکٹیوز اور جوڈیشری یہ الگ الگ ہیں، تین یہاں پہ جو ہے یہ الگ الگ باڈیز ہیں، یہ کام کرتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں۔ اوپر دیکھیں پروونشل گورنمنٹ نے کام کیا، انہیں لگا انہوں نے ہر چیز اٹھا لی، ہو بھی تو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو، تو یہاں پہ چونکہ میڈیسونین طرز حکومت ہے تو پھر فوراً کورٹس آ گئیں۔ 99B سیکشن اپلیکیشن ٹو ہائی کورٹ ٹو سیٹ اسائڈ آرڈر آف فورفیچر، اینی پرسن
having any interest in any newspaper, book or other document in respect of which an order of forfeiture has been made under section 99A. ठीक है जी. अच्छा जी, within 2 months, बस यही मैंने देखना था, मेरे ध्यान में था 3 months. अब जब भी आपको लगेगा, आप जनरल पब्लिक हैं, आपने वो छापा नहीं है, आप मालिक नहीं, आप कुछ नहीं, आप बेशक कोई भी बंदे हैं, ठीक है, आपको इंटरेस्ट है उस न्यूज़पेपर के अंदर, बुक के अंदर, आपका चाहे कोई भी इंटरेस्ट है, आप उसको पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, कुछ भी, आपको ये लगता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर, तो ऐसी सूरत में आप विद इन 2 months हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दे के वो जो हुकूमती ऑर्डर थे 99A के तहत उसको सेट असाइड करवा सकते हैं. 2 months यहाँ पे याद करना है, और ऊपर याद रखना है जी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर हासिल होती है. रीजंस आप लोगों को ऊपर पता चल ही गई हैं, और कोई भी शख्स ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकता है. जरूरी नहीं है कि वो राइटर हो, वो राइटर ही करवाएगा. यहाँ तक क्लियर हो गए जी सबको? जी सर. बोर तो नहीं हो गया आप लोग? नो नहीं सर. सर. ओके जी. 99D, order of High Court setting aside forfeiture. On receipt of the application, the High Court shall, if it is not satisfied that the issue of the newspaper or the book or other document in respect of which the application has been made contain reasonable, seditious or other matter of such nature as is referred to in subsection 1 of section 99, set aside the order of forfeiture. 99D के तहत कोर्ट जो है उसको सेट असाइड कर देगी अगर उनको लगेगा कि कोई सेडिशियस मैटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हुकूमत ने सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया था, तो उस ऑर्डर को सेट असाइड करके वो तमाम न्यूज़पेपर्स जो हैं वो बहाल कर देंगे, या वो जो कॉपीज बुक्स की थी वो रिकवर करवा के और उनको दोबारा से मार्केट के अंदर वो अवेलेबल होंगी. ठीक हो गया जी. ओके. अच्छा जी. 99E, एविडेंस टू प्रूव नेचर और टेंडेंसी ऑफ न्यूज़पेपर. ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the words, signs or visible representation contained in such newspaper in respect or which the order of forfeiture was made. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी के एविडेंस जो है उस जो भी यहाँ पे उसकी नेचर को प्रूव करने के लिए उसकी जो कॉपीज हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं. प्रूफ जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे, उसका कोई तराशा है, कोई कॉपी है, कोई फोटो कॉपी है, कोई भी उस न्यूज़पेपर के जिस चीज़ के ऊपर वो था मतलब कि उसको आप एज एविडेंस वहाँ पे लगा सकते हैं. 99F प्रोसीजर इन हाई कोर्ट. एवरी हाई कोर्ट शैल एज सून एज कन्वीनियंटली मे बी फ्रेम्ड रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर इन द केस ऑफ सच एप्लीकेशन. क्योंकि उस वक्त जब ये लॉ जो है ये बनाया गया, ये अमेंडमेंट करके बीच में डाला गया, 99F ये कह रहा है जी कि इस हवाले से हाई कोर्ट्स जो हैं इन मैटर्स को डील्स करने के लिए जल्द अज जल्द रूल्स बनाएंगी. ठीक हो गया जी. तो बस ये है. नीचे है 100 सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड. यहाँ पे 100 सेक्शन हमें बताता है कि ऐसे लोग उनको कैसे तलाश किया जाएगा जिनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाए. सेक्शन 100 के तहत हम उनको हमें ये अख्तियार हासिल है कि हम उनको सर्च आउट करके रिकवर करवा सकते हैं. एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये एप्लीकेशन मिली कि जनाब किसी भी शख्स को रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया गया है, कन्फाइन किया गया है और ये ऑफेंस है और ऑफेंस ये कमिट किया जा रहा है, तो उस एप्लीकेशन के आने पे अगर मैजिस्ट्रेट मुतमईन होता है तो वो किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पब्लिक पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्शन, ये ऑर्डर जारी कर सकता है कि उस बंदे को बरामद करवा के कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए. 101 section direction etc of such warrants. The provision of section 43, 75, 77, 79, 828, 384 shall so far as may be applied to और सर्च वारंट से पीछे जितने हमने रूल पढ़े नहीं है 43, 75, 77, 79 जिसके अंदर घर एंटर होने के, बंदे को पकड़ने के, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश करने के एटसेट्रा, तमाम जो डायरेक्शंस दी गई हैं सर्च वारंट्स के अंदर उन तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा. पीछे जितने सेक्शन में जितनी हिदायत दी गई हैं. 102 सेक्शन पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च. ठीक है जी. Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing in
or being in charge of such place shall on demand of the officer or other person executing the warrant and on production of the warrant allow him free ingress thereto and offered all reasonable facilities. If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in manner provided by section 48. यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है सेक्शन 102 के तहत कि अगर आपने किसी प्लेस की तलाशी लेनी है तो उसके मालिक से इजाजत लेनी पड़ेगी फ्री इंग्रेस की, तो आप उसके अंदर जो है वो इंटर होंगे और तलाशी लेंगे। अगर वहाँ पे वो बंदा मौजूद नहीं है और इजाज़त नहीं ली गई तो पीछे जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं 48 वगैरह उसके अंदर जो डायरेक्शंस थी वो उनको जो है वो फॉलो किए जाएंगे, यानी कि आप अंदर एंटर हो जाएंगे, बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बाहर आएंगे वो चीज़ तलाश करके, और उसके बाद जो है अगर आपसे आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं जी कि हाँ जी आपने इजाज़त क्यों नहीं ली थी, हमने पढ़ा था ना कल ही कि अगर आप इजाज़त नहीं लेंगे तो बाकायदा आपसे पूछा जा सकता है और आप उसको इन रिटन लिख के देंगे जी कि वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। तो 103 सर्च टू मेक प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। अब यहाँ पे 103 सेक्शन ये हमें कहता है कि अगर किसी भी जगह की तलाशी लेनी है तो वहां से कोई चीज़ आपने बरामद करवानी है तो वहाँ के जो लोकली इनहेबिटेंट्स हैं, लोकली वहाँ पे जो बंदे हैं, 2 बंदे आप उनको बुला के लाएंगे, उनके सामने तलाशी होगी, उनके सामने तमाम जो रिकवरीज हैं वो बनेंगी और उनको वहाँ पे जो है मतलब कि जो चीज़ भी है उनके सामने होगी, ताकि यानी कि पब्लिक जो पर्सन्स हैं उनको एज अ गवाह बनाया जाएगा। ठीक हो गया जी। अब बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि पुलिस वाले फेक जब रिकवरीज डालते हैं ना तो अब जनरल पब्लिक में से तो कोई चूँकि वहाँ पे होता नहीं और ना ही कोई इन चक्करों में पड़ता है, वो कांस्टेबल वगैरह इनको ही गवाह डाल देते हैं और बाद में वो केस जो है ना वो उड़ जाते हैं। अक्सर मंशात के केसों में यही होता है, बंदे को उठाते घर से हैं, स्टोरी ये डालते हैं कि बंदा बाईपास पे जा रहा था, हम बड़े फर्ज शनास लोग हैं और हम फलां मौके पे खड़े हुए थे तो जनाब हमें मुखबर ने इतला दी फलां बंदा किलो चर्स उठा के आ रहा है। तो भाई किलो चर्स उठा के आ रहा होता तो उसने पैदल थोड़ी आना था, वो 20-25-30 लाख की चर्स उठा के आ रहा है। तो मतलब ये है कि फिर वो थोड़ा सा ना इस तरह करके मैनिपुलेट करते हैं और बाद में केसेस खराब हो जाते हैं वही लोग, चाहे उनसे वाकई बरामद हुई हो, घर से बरामद हुई हो या कहीं से भी, तो वो चूंकि अपने आप को बचाने के लिए कि भाई घर जो छापा मारा है किसी के जाके, तो ऊपर हमने पढ़ आए हैं कि भाई घर की चादर चार दीवारी को पामाल आप नहीं कर सकते, मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेना थी, तो सवाल हो सकता है इजाजत ली थी, वो सर्च वारंट था नहीं था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए घर से बंदा उठाते हैं, बाईपास का, किसी सड़क का, किसी नलके का डाल देते हैं, तो बाद में फिर वो केसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो सिंपली 103 ये है। मजीद इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने खुद से पढ़ लेनी है। 104 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस कोड। अगर लगेगा कोर्ट को उनके पास ये पावर हासिल है, मैजिस्ट्रेट के पास कि जो डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोड्यूस करने के वाले से उन्होंने हुक्मनामे दिए उनको इम्पाउंड कर सकते हैं। 105 magistrate may direct search in his presence. Any magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant. Section 105 हमें ये कहता है जी कि मैजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी जगह को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर या जहाँ कहीं उसको कानून ही अलाउ करता है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, वहाँ की वो खुद अपनी मौजूदगी के अंदर भी तलाशी जो है वो ले सकता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स के जरिए से वहाँ पे जो है वो सर्च आउट चीज़ को कर सकता है। उम्मीद है जी आप लोगों को आज तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कहीं से कुछ समझ में ना आया हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि मीटिंग एंड होने में 2 या 3 मिनट रह गए। हमारे यहाँ पे एक ग्रुप मेंबर ने 49 सेक्शन जो है वो पूछा था, वो जी मैं अभी जो है आपको वॉइस नोट करके ग्रुप के अंदर 49 सेक्शन जो है उस हवाले से मैं मजीद गाइड आपको कर देता हूँ। आप लोगों का कोई सवाल? जी सर सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। शीला, दिया, दीपक, नीलम? सर सब समझ में आ गया है, बस ये है कि बाकी पढ़ेंगे तो और मजीद रिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है चीजें अच्छी हो जाएंगी। देखिए ये कहानी है, मैं तो सुनाता हूँ कहानी, ठीक हो गई जी। कहानी आप लोगों ने अब याद करनी है। अब आप उसको पिक कैसे करते हैं, पढ़ना तो आप लोगों ने ना, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, याद नहीं करवा सकता। चीजें याद आप लोगों ने करनी, मैंने पॉइंट्स उठाने, मैंने नुक्ते उठाने, मैंने आपको माइंड क्लियर करना है। ठीक है जी। मैं आप लोगों का मतलब ये है कि आप नर्सरी प्रेप केजी के बच्चे नहीं है कि मैं बताऊंगा कि अलिफ मद्दा आम है,
اور الف یہ ہے, बे ये है, मतलब कि मैंने तो जस्ट सेक्शन पढ़ना है, जी। उसका ओवरव्यू देना है, उसको इंटरप्रेट करना है, याद करना है, वो आपने खुद से करना है, आप लोगों ने खुद से करना है, इसके ऊपर मेहनत करेंगे, मेहनत होगी और तभी है इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मतलब जी कि सर। और ये आसान चीजें हैं, CRP ये तो मतलब ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली आप लोगों को बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इंसाफ है, ना ही कोई कानून है, और ना ही कुछ नहीं। यहाँ पे जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है, और चाहे वो आप जो उसी मर्जी की करते भैंस रहें। है। हाँ जी, तो ये है, तो ये जी इंशाल्लाह ताला आप लोगों का लॉ गेट क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग भी बदमाशी करिएगा फुल प्रोटोकॉल के साथ कि आप वकील बन गए। इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह ना करे सर सर। बदमाशी नहीं सर करेंगे। एक बात जहन में आई थी मेरे, वो दिमाग से ही निकल गई। हाँ सर जी। ये 3 अक्टूबर की ही डेट है हमारी? नहीं नहीं, वो 3 अक्टूबर HEC वाली डेट वालों ने जो डेट दी है वो कुछ नहीं होता। 3 अक्टूबर तो ये आ गया, अब इतना HEC को एडवांस हो गया, पिछला फैसला नहीं सो पा रहा, वो क्या बना नंबरों शंबरों का, क्या ग्रुप फेलो बैच 4 के हमारे क्या कहते हैं, हुआ कुछ उनसे कि नहीं? तब तो मुझे वो एक बंदा कहता था कि अभी घंटे बाद हो रहा है, आधे घंटे में नोटिफिकेशन हो रहा है, मैं उसे कहता था बच्चे आराम रख, ये नहीं होता। तो ये चीजें ऐसी हैं, चलें खैर कोई नहीं, अल्लाह करे जी हो जाए, कुछ अल्लाह भी करे नहीं हुआ हो सर। जाए। मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये बड़े ढीठे लोग हैं, इनको हमारी परवाह ही नहीं है। चलें जी, मीटिंग एंड होने वाली है, लास्ट मिनट चल अच्छा सर रहे एक हैं। जी जी, आप ग्रुप सर के एक अंदर। चीज जी जी। इन्होंने शेयर की थी, एक वीडियो शेयर की थी, उसमें HEC वालों ने कहा है कि हम 4-5 दिन पहले जो है हम जो है वो MCQs डाल देंगे, और फिर वो 4-5 दिन पहले जब वो डालेंगे तो उन्होंने कहा है कि उसी MCQs में से ही हम पेपर हाँ सही बनाएंगे। है सही है सही है सही है, ठीक कुछ है भी जी। नहीं आया। फिर पढ़ने की जरूरत क्या है, वो 200-400 MCQs डालेंगे, उसी में जी क्यों सर। मेहनत कर रहे हैं, तो उसी में से ही आ जाएगा पेपर, देख